ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، اور اس طرح اس پانی کا نام زمزم پڑا، یعنی رک جا پانی، رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں۔ بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا۔ تعجب ہے، اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا، اور دھیرے 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 وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ، جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ میں لے کر آیا ہوں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سیرت النبی کی ایک سیریز، جس میں ہم بہت آسان اور مزیدار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے۔ تو یوٹیوب کے اس چینل پر جا کر آپ سیرت النبی پر بنی سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی ویڈیوز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا فرض ہے۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔